بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن مجتبی علیہ السلام کے واقعات اور یہ مثال ایک مرتبہ بہت مشہور واقعات معصومین میں سے واقعہ، ایک شخص، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب قصاب حیوانات کو ذبح کرتے تھے تو کوئی الگ سے سلاٹر ہاؤس نہیں ہوتے تھے، بلکہ جہاں موقع محل میسر ہوا وہاں ذبح کر دیا، ویرانے میں خاص طور سے۔ تو اس نے حیوان کو ذبح کیا، گوسفند کو، ایک ویرانے کے اندر، اور ذبح کر کے چھری خون آلود ہاتھ میں لیے ہوئے ذرا سا قضائے حاجت کے لیے ایک طرف کونے میں ہو گیا، اور جس کونے میں جا کے بیٹھا وہاں کسی نے کسی انسان کو قتل کر کے لاش کو ڈالا ہوا تھا۔ اب جانور رہ گیا پیچھے، ذبح کیا ہے، یہ ایسے مقام پر بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے، بالکل تازہ لاش جس سے خون نمایاں ہے، اور قصاب کے ہاتھ میں ایک چھری ہے اس میں خون لگا ہوا ہے، اس کے کپڑے خون آلودہ ہے۔ لوگوں نے دیکھ لیا، پکڑ لیا اسے، پوچھا تم نے کیا کیا؟ اب کیا منع کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا خون کے ٹیسٹ کروائے جائیں کہ یہ خون انسان کا ہے کہ حیوان کا ہے۔ اس نے بے اختیار کو راستہ نہ پاتے ہوئے اقرار جرم کر لیا کہ ٹھیک ہے میں نہیں مارا، منع کروں گا تب بھی مشکل ہے، میں نے مارا۔ ابھی اس کو لے کے جا رہے تھے کہ اچانک اصل قاتل کو خبر ہو گئی، اور اصل قاتل دوڑتا ہوا پولیس والوں تک پہنچ گیا اور کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، میں اس کا قاتل ہوں، جو شخص قتل ہوا ہے قاتل میں ہوں، یہ قاتل نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا، دونوں کو لے کر آئے، اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس اور امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مسئلے کا جواب حسن سے لیجیے۔ یہ بات یاد رہے کہ امام اپنے زمانے کے اعتبار سے امام ناطق ہے، اور اگر اس کا زمانہ ابھی نہ شروع ہوا ہو تو امام صامت ہے، لیکن کیا انداز محبت ہے کہ امام ناطق امام صامت کو آگے بڑھاتا ہے، امام صامت امام ناطق کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اقتدار کے ایوانوں میں ایسے حالات کبھی نہیں ملتے، وہاں تو اگر بھائی بھائی حکومت میں ہو تو بھائی بھائی کا دشمن ہے، جیسے امین اور مامون، ورنہ باپ اور بیٹے، جیسے کہ معاویہ ابن یزید اپنے باپ کا دشمن، اقتدار گرچہ معاویہ ابن یزید کا اور اس کے باپ کا دشمن، کیوں کہ محبت اہل بیت میں ایسی تربیت ہو گئی، کہتے ہیں اصلاً تربیت میں استاد کا دخل تھا یا خاص طور سے شیر مادر کا اثر تھا۔ ہندہ ایک مومنہ خاتون ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور صرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہندہ ابتداءً نابینا تھی، اس کے والد تاجر تھے، اپنی بیٹی کے آنکھوں کے لیے پریشان تھے، بڑے علاج کروائے، پھر مدینہ منورہ پہنچے، اور معصومین کے برکتوں سے اس کی بینائی واپس آ گئی، مدینہ میں رہے، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے گھر اور مولا حسین کے گھر بچی کا آنا اور جانا رہا، بینائی ملی اسی گھرانے سے ہے۔ یہاں تک کہ جب یزید کا رشتہ آیا تھا، اس کے باپ نے امام سے رجوع کیا تھا، آپ کیا حکم دیتے ہیں مجھے، رشتہ قبول کروں کہ انکار کروں؟ بہت دور اندیش مصلحت ہیں معصومین کی، اس وقت کو دیکھتے ہوئے، جو آپ اب ہندہ کی مرثی سنتے ہیں نا بیٹھ کر، کہ ہندہ آئی، اس نے چوتھے امام کے پاؤں چومے، سر رکھ دیا آپ کے قدموں پر، اور پھر اپنا نام تعارف کرائے، میں کنیز شبیر ہوں۔ یہ سب مرثیوں کے پیچھے ایک تاریخ ہے کہ ہندہ اصلاً معصومین کی دعا سے بینائی پا کر اور معصومین کی اجازت کے ساتھ پھر اس کے باپ نے اس کو یزید کے نکاح میں دیا۔
اب کیا مسئلہ ہے تو آپ کے علم میں آ رہی ہے، بات کہاں نکل کے بات پڑھیں محمد والے محمد، آپ کہاں نکل گئے؟ بس اتنی بات یاد رہے کہ ہندا کے دودھ کا اثر، استاد کی تربیت کا اثر، تو اقتدار کے ایوانوں میں ایسا ہوتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، لیکن امامت کے پاکیزہ سلسلوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ امام ناطق امام صامت کو آگے بڑھاتا ہے، اور امام صامت امام ناطق کے حکم پر جان قربان کر دینے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا اس مسئلے کا حل، اس قضیے کا حل کہ قاتل کون، ایک آلہ قتل کے ساتھ ایک بغیر آلہ قتل کے، تو قاتل کون؟ ایک کے لباس پر خون، ایک کے لباس پر خون بھی نہیں، قاتل کون؟ اس سے قصاص لیا جائے۔ کہ رجوع کرو کریم کی طرف، اور جب کریم اہل بیت کی طرف رجوع کیا لوگوں نے، ارشاد فرمایا میرے مولا نے کہ یہ قصاب کو بلایا، تم نے کیوں قبول کیا ہے؟ کہا مولا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، سارے شواہد میرے خلاف تھے، قبول کرتا تو نہ کیا کرتا، مرتا کیا نہ کرتا، قبول کرنا پڑا۔ اصلاً میں قاتل نہیں ہوں، اصلاً تو میں نے گوسفند ذبح کیا تھا، خون آلو چھری میرے ہاتھ میں، لباس پر خون تھا، قضائے حاجت کے لیے گیا کونے میں، وہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ پھر امام نے اس سے پوچھا کہ جو دعویٰ کر رہا تھا کہ میں قاتل ہوں، نہ آلے قتل ہاتھ میں ہے نہ لباس پر خون ہے، تم نے کیوں کہا کہ تم قاتل ہو؟ کہتا ہے مولا جب میں نے دیکھا کہ اس مقتول کے قتل کے جرم میں بے گناہ جا رہا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا، اصلاً قاتل میں ہوں اور میں نے اسے قتل کیا، اس لیے میں خود حاضر ہو گیا کہ اس بے گناہ کی جان بچا لوں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے، قصاب تو بے گناہ تھا ہی، قاتل کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے جس طرح سے کسی ایک نفس کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر، ایسے کسی ایک نفس کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ اس نے ایک قتل کیا تو ایک کی جان بچائی بھی تو ہے، اس لیے قصاص اس سے نہ لیا جائے، اس کو بھی رہا کر دیا جائے۔ اب رہ گیا مقتول، تو مقتول کے ورثاء کو بیت المال سے دیت ادا کر دی جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو علم کے ساتھ کرم امام